بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اعطی نفسی تقواها وزکها فانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک میں شیطان تو جکڑا ہوا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کا موقع اسے نہیں ملتا، اور یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم اور فضل اور انعام ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں انسانوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے والے، ان تمام کو اللہ تبارک تعالی نے بند کروا دیا، اور یہ ان کا بند ہونا رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر رمضان کے اختتام تک ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ روزے داروں کے روزے خراب نہ ہوں، ان کی راتوں کا قیام متاثر نہ ہو، ان کی عبادتیں بیکار اور خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس گناہ کے خیال کے پیدا ہونے کے بعد گناہ بھی کر گزرتا ہے۔ تو جب شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان کو ورغلانے کے دو ذریعے ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک صلاحیت نیکی کو قبول کرنے کی اور دوسری صلاحیت برائی کو قبول کرنے کی۔ جب یہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، اور فرشتے اس کے دل میں نیکیوں کا خیال ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، مقرر ہیں کہ وہ اس کے دل میں نیکی کا خیال ڈالیں، خرچ کرنے کا خیال ڈالیں۔ اسی طرح سے رات تہجد پڑھنے کا خیال ڈالتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا خیال ڈالتے ہیں۔ خیال نیکی کا آتا ہے اور پھر آدمی نیکی کرتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ جو خیال نیکی کا آتا ہے، اچھائی کا آتا ہے، یہ ملائکہ مقرر اور متعین ہوتے ہیں جو آدمی کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر قدموں کا اٹھ جانا مسجد کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، یہ دوسرا ذریعہ پیدا ہو گیا نیکی کو قبول کرنے کا۔ مسجد میں آیا آدمی اور دو چار افراد کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دیکھ کر خیال آیا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی تلاوت کر لینی چاہیے، یہ تیسرا ذریعہ ہے نیکی کو قبول کرنے کا۔ اور اسی طرح سے پھر مسجد میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، وعظ ہو رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان ہو رہے ہیں، یہ چوتھا ذریعہ اور سبب ہے نیکی کو قبول کرنے کا۔ تو قدم قدم پر اللہ پاک نے انسان کے لیے نیکی کو قبول کرنے کے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں کہ آدمی ان اسباب کے ذریعے سے نیک کاموں کی طرف آئے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے گناہ کا، تو گناہ کی طرف ورغلانے کے، گناہ کی طرف لے جانے کے دو ذرائع ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو ذرائع اس لیے رکھے تاکہ انسان کا امتحان اور آزمائش ہو۔ مثلا شیطان بھی نہ ہوتا، نفس بھی نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انسان اس طرح سے عبادت کرتا جیسے فرشتے عبادت کرتے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا خیال اور احساس بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں خیال آتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرح اگر یہ بن جاتا تو پھر اس کی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا۔ انسان کی آزمائش اور امتحان اس میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی کے راستے بھی واضح کر دیے، گناہ کے راستے بھی واضح کر دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس انسان کے دل میں اللہ پاک نے نیکی کے اسباب بھی بنا دیے اور گناہ کے اسباب بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ اپنے اختیار سے اگر نیکی کو قبول کرتا ہے تو نیکی کا اجر پائے گا، اپنے اختیار سے اگر گناہ کرتا ہے تو سزا پائے گا۔ اور اس کی مثال یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا دل
اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہتا ہے وہ پلٹا دیتا ہے۔ یوں سمجھیں ایک لوہا ہے، اس کے دائیں جانب بھی مقناطیس ہے، بائیں جانب بھی مقناطیس ہے، بیچ میں آپ لوہے کو رکھیں گے تو وہ کسی ایک طرف جدھر طاقت اور کشش زیادہ ہوگی وہ اسی کے ساتھ چپک جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے آدمی کا دل نیکی اور گناہ کے بیچ میں ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا دل نیکی کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور دوسری نیکی کرتا ہے پھر اور نیکی کی طرف کھنچ جاتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کی طرف اس کا دل کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گناہ کی طرف جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر گناہ کی طرف، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے اور دل گناہ کی طرف۔ اس طرح سے کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو حدیث میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پر پھر اللہ پاک کی طرف سے زنگ آ جاتا ہے۔ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس زنگ کے اتارنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دل کے زنگ کے اتارنے کا بہترین ذریعہ۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ عرض کیا شیطان تو جھگڑا پڑا ہے، تو نفس تو گمراہ کر رہا ہے اور وہ گناہ کے خیال ڈال رہا ہے، تو اب آپ کیا دعا کریں؟ اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکھا فانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما، وزکھا اے اللہ میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دیں، فانت خیر من زکاہا اے اللہ تو بہترین گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا اے اللہ تو ہی اس کو بنانے والا بھی ہے، اے اللہ تو ہی اس کا مالک ہے، اے اللہ تو ہی اس کا آقا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ چلو آپ کو عربی میں یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہیں، کیا دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ میرے نفس کو سنوار دے، اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما، اے اللہ میرے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما، اے اللہ میرے نفس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اپنی زبان میں آپ مانگتے رہیں، یہ دعائیں بھی مانگنے کی ہیں۔ جس طرح سے ہم افطار میں، سحر میں، دیگر اپنی ضروریات کی دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح سے اس موقع پر ان دعاؤں کو بھی مانگا کریں جن کی وجہ سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، جن کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے، اور جن دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، رسول پاک یہ دعا بھی مانگتے تھے، اے اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو اور جو اعمال تیرے نزدیک پسندیدہ ہیں، اے اللہ ان اعمال کی تو مجھے توفیق دے۔ تو اللہ پاک سے یہ بھی مانگا کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بیشتر اور بہت بڑا حصہ ان دعاؤں کا ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس انسان کے ساتھ قدم قدم پر ورغلاتا ہے اور گناہوں کے وسوسے اور خیال ڈالتا ہے، اس سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا نفس کی شرارتوں سے بچنے کا ایک بہت مؤثر اور مجرب ذریعہ ہے، اس کا بھی اہتمام کیا کرے۔ جس کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان